میں کشمیری ڈاؤن ٹاؤن کا نوجوان ہوں. میرے بھائیوں کو آتنکوادیوں نے مارا ہے صرف اس لیے کیونکہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہتے تھے. لیکن میں پھر بھی آج اس جمہوریت کا حصہ ہوں اور میں آج بھی اس جمہوریت پہ یقین کرتا ہوں اور اس آتنکواد کے خلاف لڑتا ہوں. یہ الفاظ اس نوجوان کے ہیں جو کشمیر کے ڈاؤن ٹاؤن کا رہنے والا ہے. اب اس نوجوان نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے یہ میں اس سے جاننے کی کوشش کروں گا. لیکن اس کا بھائی الیکشن کانٹیسٹ کرنا چاہتا تھا. فارم لینے کے بعد گھر میں گھس کر آتنکوادیوں نے اسے مار دیا اور آج بھی وہ جذبہ کہیں نہ کہیں اس نوجوان کے دل میں ہے. اور اس باری اس نوجوان نے جو ہے وہ ایم پی کے الیکشنز کے لیے یعنی کہ ممبر آف پارلیمنٹ کے الیکشنز کے لیے جو ہے وہ کنٹیسٹ کیا ہے ایز اے آزاد امیدوار. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ میرا نام شادب حنیف خان ہے. کہاں کے رہنے والے ہیں؟ سے بلانگ کرتا ہوں، سری نگر سے. اچھا، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کے بھائیوں کو آتنکوادیوں نے مارا ہے؟ میرے بھائی کو آتنکوادیوں نے مارا 2020 میں. آپ نے یہ بات غلط بولی. فارم میں ہی لینے گیا تھا. میں اپنے لیے فارم لینے گیا تھا ULB الیکشن کے لیے جو کنٹیسٹ کر رہا تھا میں کارپوریٹر کے لیے. ٹھیک ہے. تو جو ہی میں نے فارم لایا اس کے کچھ دنوں بعد ہی میرے بھائی کو گھر پہ آتنکوادیوں نے مارا. گھر پہ اندر آ کے 3 بار انہوں نے شادی بلایا تھا. تو میری مدر باہر آ گئی تھی. انہوں نے بولا کوئی بلا رہا ہے میرے چھوٹے بھائی کو. میں گھر پہ نہیں تھا. میں 5 منٹ پہلے ہی نکلا تھا گھر سے. تو 3 فائر میرے بھائی کو مارے تھے. قصور کیا تھا؟ قصور کیا تھا؟ قصور کچھ بھی نہیں تھا. جو میں نے فارم لے آیا تھا باقی کون سا قصور تھا؟ تو پھر آپ نے اس وقت میں الیکشن کنٹیسٹ کیا یا نہیں؟ میں نے الیکشن اس ٹائم کنٹیسٹ نہیں کیا پھر کیونکہ بات سنیے آپ میری. جس کا گھر پہ فرد گزرتا ہے، جس کا بھائی مر جائے گا، وہ پھر کیا اس فارم کو کرے گا؟ تو کتنے بہن بھائی ہیں ابھی آپ؟ میرا کوئی بہن بھائی نہیں ہے. میں اکیلا. ہم 2 ہی بھائی تھے. میرا اور کوئی بھائی نہیں ہے، نہ کوئی بہن ہے. اب میں اکیلا ہوں. تو ابھی آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے؟ ہاں، میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا بارہمولہ پارلیمنٹری کانسٹیٹوئنسی سے. اچھا، تو کیا امید ہے؟ امید میرے لیے اگر میرے کو 1 ووٹ بھی اس سائڈ سے آیا نا تو وہ میں اپنے آپ پہ فخر محسوس کروں گا کیونکہ میرا کوئی پردادا یا دادا میرا باپ پولیٹیشین نہیں ہے. میں ایک بزنس فیملی سے ہوں. ہم بزنس کرتے ہیں. میرا کوئی پولیٹکس کے ساتھ کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. جیسے یہاں کے پولیٹکس میں کس چیز نے آپ کو آنے پہ مجبور کر جو ہمارے نوجوان کو رگڑا لگتا ہے ادھر. کس چیز کا؟ آپ دیکھو ہمارے یہاں پہ یہاں پہ آپ دیکھو ہماری ان امپلائمنٹ کتنی ہے. 70 سالوں سے یہاں پہ ہر کسی نے حکومت کی لیکن ہمارے نوجوان کے لیے کیا سوچا؟ قبر اور ڈرگ یا گولی. تو یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہاں کی پولیٹیشنز کی وجہ سے. اور کس کی وجہ سے؟ یہ تو آپ کو بھی پتا ہے. آپ بھی ادھر رہتے ہو. آپ بھی خود دیکھتے ہو کہ ہمارے نوجوانوں کی حالت کیا ہے. کتنی ان امپلائمنٹ ہے یہاں. جذبات میں کیوں رہتے ہو یار؟ جذبات میں اتنا نہیں رہتا ہوں. یہ وے آف ٹاک ہی میرا ایسے ہے کیونکہ آپ کو خود پتا ہے جو انسان درد سے گزر جاتا ہے نا. میں 3 سالوں سے نہیں سو پا رہا ہوں. 3 سالوں سے میں اس لیے نہیں سو پا رہا ہوں کیونکہ ہم دونوں بھائی ایک ہی جگہ ہوتے تھے. 28 ایئرس یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ ماں باپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے اس بچے کو بڑا کرنے میں. تو یہ پھر آتے اور گولی مار کے چلے جاتے اور مخبری کا ٹیگ لگاتے. آپ پہ مخبری کا ٹیگ لگا؟ تب سوشل میڈیا پہ ویسے کمنٹس آ رہے تھے. لیکن اگر کوئی بندہ مجھے بولے گا آپ کے لائیو پہ آپ لائیو چل رہا ہے آپ کا کہ ہم نے کہیں مخبری کی ہوگی یا کسی جگہ ہماری انوالومنٹ تھی تو میں جو بھی آپ بولو گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اچھا، اب آپ کیا چاہتے ہیں ایز اے نوجوان جموں کشمیر کا؟ ایز اے نوجوان میں یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے جو جتنے بھی بھائی ہیں وہ مین سٹریم میں آ جائے. اپنے آپ کو بچائے، اپنا فیوچر دیکھے اور اپنے گھر والوں کی زندگی دیکھے. کیونکہ گن کلچر یا جو بھی ڈرگ ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. بچہ ایک اکیلا مر جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ پوری فیملی ختم ہو جاتی ہے. پہلے جب بھی شہید ہوتا تھا سری نگر میں کوئی 2 دن یا 3 دن میرے کو درد رہتا تھا. لیکن جب سے میرا اپنا بھائی شہید ہو گیا ہے تب سے میں ان ماں باپوں کی زیادہ قدر سمجھتا ہوں جیسے میرے ماں باپ پہ ابھی گزرتی ہے. میرے ماں باپ کی آنکھوں کی بینائی تک چلی گئی روتے روتے. میری مدر کو 6 ایئر سے کینسر ہے. وہ میرا بھائی ہماری بہن نہیں ہے. کنگا تک وہ اپنی ماں کو اتارتا تھا. تو آج یہ جو درد آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پرانی سرکاروں کی وجہ سے یہاں پہ آتنکواد ہوا ہے؟ دیکھو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو بھی پتا ہے. آپ بھی کشمیری ہو. آپ کو سب پتا ہے. میرے سے زیادہ آپ کو ہی پتا ہوگی کیونکہ آپ جرنلسٹ ہو. یہ درد کن کی وجہ سے ہے ادھر. اچھا، کیا چاہتے ہیں آپ نوجوان یہاں کے؟ کس طریقے کا بدلاؤ آنا چاہیے؟ آپ دیکھو باہر کی سٹیٹس دیکھو اور یہاں کا سٹیٹ دیکھو. 7-6 بجے کے بعد یہاں کوئی کام نہیں ہوتا ہے. باہر کی سٹیٹس آپ دیکھو 10, 11, 12, 1, 2, 3 بجے تک رات کا کام ہوتا ہے. میں اس لیے پالیٹکس میں آیا ہوں میرا نوجوان پھلے اور پھولے. کیا کس طریقے کا پھلنا پھولنا چاہیے؟ کیسے مطلب؟ ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر یہاں پہ اچھا ہونا چاہیے. 5 سالوں میں کچھ ہوا ہے یہاں پہ؟
5 سالوں میں تبدیلی آ گئی ہے، لیکن اتنی بھی تبدیلی نہیں آ گئی ہے جتنا ہم چاہتے ہیں، جتنا یہاں کا نوجوان تبدیلی چاہتا ہے. اسی لیے میں سینٹرل گورنمنٹ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے نوجوانوں پہ پورا فوکس کریں کہ ہم کشمیر کے نوجوان کو کیسے سیو کریں ڈرگ سے اور گولی سے. کیا آپ نوجوان جموں کشمیر کے، خاص طور پہ کشمیر کے، کیا آپ مودی جی کی سرکار سے خوش ہیں؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہترین فیصلے لیتے ہیں؟ دیکھو میں آپ کو ایک بات بولوں گا، یہ جو آپ بول رہے ہو کہ بہترین فیصلے لیتے ہیں، بہترین فیصلہ لیا جو دفعہ 370 تھا، لیکن اس کے بعد بھی تھوڑی ہمیں ڈیولپمنٹ نہیں لگ رہی ہے. تو ہم اسی لیے ان سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ پورا اپنا مطلب دیکھیے کہ نوجوان کو کیا ضرورت ہے، ادھر سری نگر یا کشمیر کے نوجوان کو کیا ضرورت ہے کہ جو یہاں کا نوجوان ریہبل ہو جائے. اور یہاں کے نوجوانوں سے جب آپ ملتے ہیں، آپ خود بھی ایک نوجوان ہیں، ان کی کیا سوچ ہے؟ ان کی یہی سوچ ہے کہ ہر ایک نوجوان ابھی یہی چاہتا ہے، ڈیولپمنٹ، انفراسٹرکچر اچھا ہونا چاہیے، اپنی آبادی، فیوچر دیکھنا چاہتا ہے. کیا آپ لوگ 370 کے ہٹنے کی وجہ سے خوش ہیں نوجوان؟ دفعہ 370 ہٹنے سے ہر کوئی بولتا تھا کہ یہاں پہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بولا ڈیولپمنٹ ہمیں چاہیے، ڈیولپمنٹ ابھی اتنی نہیں ہے. وی نیڈ اے ڈیولپمنٹ، ہمیں یہاں پہ ڈیولپمنٹ چاہیے. جو وہ فیصلہ 370 کا لیا وہ ٹھیک کیا غلط کیا ہے؟ ایز اے یوتھ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایز اے پولیٹیشین نہیں. میرے حساب سے جو دفعہ 370 تھا وہ ذرا آپ مجھے بولیے دفعہ 370 کیا تھا ہمارے لیے؟ کون سا فائدہ تھا ہمارے لیے دفعہ 370؟ لینڈ رائٹس، جاب رائٹس. لینڈ کون سے جاب ہمیں ملتے ہیں یہاں پہ؟ نہیں ملتے ہیں. کون سے جاب ہے یہاں پہ؟ ذرا مجھے آپ بولو. یہاں کے لڑکے بیٹری آٹو چلاتے ہیں، پڑھے لکھے لڑکے MBA کر کے بیٹری آٹو چلاتے ہیں، سیلز میں نہیں کرتے. کیسی بات آپ بول رہے ہو؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سرکار کر رہی ہے سب ٹھیک ٹھاک کر رہی ہے؟ آپ کو نہیں لگتا ہے ٹھیک ٹھاک ہے سب؟ میں تو آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں آپ سے بھی بول رہا ہوں نا، کیونکہ آپ بھی کشمیر کے باشندے ہو نا، آپ مت کہیں باہر سے آئے ہو. آپ کو بھی لگتا ہے دفعہ 370 کے بعد کتنی میری فرق الگ ہوگی؟ آئیڈیالوجی، اس پہ آپ نہیں جا سکتے ہیں. میری ایک الگ سوچ ہے. بات سنیے، ہر کسی کو اپنی اپنی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، لیکن میرا جتنا کہنا ہے کہ ہماری حالت تب سے ٹھیک ہو گئی ہے. کیونکہ دیکھیے آپ سمارٹ سٹی بن رہی ہے، یا باقی نوجوان گن کی طرح نہیں جا رہا ہے. بہت کم فرق ہو گئی ہے کہ نوجوان جو گن کلچر کی طرح جا رہا تھا وہ اب گن کلچر نہیں چاہتا ہے. چلیے جی، یہ وہ میرا بھائی ہے جس کا نام، آپ کا نام کیا میرا ہے؟ نام شادیب حنیف خان. شادیب حنیف صاحب. ان کے بھائی کی کلنگ آتنکوادیوں نے کی ہے 2020 میں، اور یہ فارم لینے گئے تھے تب، الیکشن کا کارپوریٹر فارم. اور یہ فارم جب لے کر واپس گھر پہنچے تو اسی وقت کچھ آتنکوادی گھر میں گھس گئے اور انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کی اس نوجوان کی. اس کے بعد کئی سالوں تک کی اسی درد اور تکلیف میں جیتے رہے. آج بھی وہی درد ہے، وہی تکلیف ہے. بس ایک جذبہ ہے کہ جناب اب ہم جو ہے وہ مین سٹریم میں آ کر اس آتنکواد کا صفایا کرنا چاہتے ہیں، جموں کشمیر کو مضبوطی کی اور لے کے جانا چاہتے ہیں، اور آتنکواد کو ختم کر کر یہاں پر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے عامر سہیل کے ساتھ وادی کشمیر سے.